لیجئے تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے محن، پیاسے منن، یامن و امہ تمہارے لیے، صحاب کرم روانہ کیجئے، یہ آب نعمت زمانہ پیجئے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیجئے، یہ سترے بیدان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیڑ دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور خلاصہ کلام برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن بریلوی نے یوں کیا کہ یا رسول اللہ خالق نے تجھے ایسا ترہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، ندارم جست من جائے ندانم جست مابائے، کوئی خود ساز و سامانم مغسنی یا رسول اللہ، شاہ پیکس نوازی کن طبیب آچار سازی کن، مریض درد غسیانم مغسنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شاہ بیر عزی خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ رہتا ہے تصور میں مدینہ میرے آگے، کیا چیز ہے اب جلوے دنیا میرے آگے، نسبت ہے مجھے خود میں عباس جری سے، قطرہ سے زیادہ نہیں دریا میرے آگے، جس وقت تصور میں دربار نبی ہو تو چاند بھی لگتا ہے کھلونا میرے آگے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت پروگرام ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ فوراً شہنواز حسان صاحب کو اسٹیج پہ لا کے مائک دے دیا جائے، اسی وجہ سے جب بھی کوئی نعت خواں یا شاعر آتے ہیں مائک پر تو لوگ 10 منٹ کے لیے بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن تقریر کے وقت لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دھیرے دھیرے جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ وہ لوگ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مجمع کی قلت و کثرت سے سجاد رضوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 3 لوگ 4 لوگ سننے والے ہوں، ان میں سے ایک آدمی عمل کر لے تو یہی ہمارے جلسوں کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی خطیب کی خطابت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جا رہے ہیں کون آ رہے ہیں، ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہے کہ یہاں کی اس مجلس کو اللہ کے نبی سماعت فرما رہے ہیں، بولے بچل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چلیے جو جانے والے تھے چلے گئے، جو لوگ موجود ہیں اگر ان کو تکلیف نہیں ہو تو وہ سمٹ جائیں، جو بیچ میں جگہ خالی آگے آ جائیں، اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی دقت نہیں، آپ جہاں ہیں وہیں سے سن لیجئے سجاد رضوی کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ شہنواز حسان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ناہید رضا اتر دیناج پور بنگال سے تشریف لائے، منبر نور پر تشریف فرما ہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیچ میں سجاد رضوی کو پیش کر دیا گیا ہے، بالکل 15 منٹ کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور 15 منٹ نہیں، میں کوشش کروں گا 13 منٹ میں بیٹھ جاؤں۔ علماء کرام منبر نور پر تشریف فرما ہے، ان کے خوبصورت چہروں کی زیارت کرے اور آپ تمامی حضرات محظوظ ہوتے رہیں۔ اور منبر نور پر جتنے علماء کرام ہیں، اگر میں یکے بعد دیگر سارے لوگوں کا نام لوں تو 5-7 منٹ یوں ہی گزر جائے گا، میں معذرت خواہ ہوں، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہاں جتنے لوگ ہیں سب غلام غوث و خواجہ و رضا ہے، سب غلام تاج الشریعہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔
رکھے. نقیب صاحب کی عمدہ نظامت ہو رہی ہے. سیدرا ڈی جے گما چوک انہی کا یہ پروگرام ہے. عبدالعزیز صاحب کا بہت اچھا انتظام, بہت اچھا انصراف ہے الحمدللہ. شہنواز حسان صاحب کا ویٹ کر رہے آپ, ناہید رضا صاحب کا ویٹ کر رہے آپ. اس سے پہلے شہباز صاحب نے آپ کو سنا دیا. مدثر رضا نوری صاحب بیٹھے ہیں, انشاءاللہ وقت ملے گا یہ بھی سنائیں گے. سہیل فاروقی صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی سنائیں گے. قاری سہیل صاحب بیٹھے, یہ بھی سنائیں گے. یہ جتنے شعراء کرام ہیں یہ کیا کریں گے, یہ آ کر نبی کی نعت پڑھیں گے. بولے مچل کے سبحان اللہ. تو سجاد رضوی خطیب ہونے کے باوجود بھی آج یہ بھی نعت خوانی کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مدثر رضا نوری جیسی آواز نہیں ہے, یہ اور بات ہے شہنواز حسان جیسی آواز نہیں ہے. اور میں کوئی نظم میں نہیں, نثر میں شاعری کرتا ہوں, اور اپنے باپ کا لکھا ہوا کلام نہیں بلکہ بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں. 4 مصرے پڑھ کر اسی کو سمجھا کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا. بریلی کے امام, ہم سنیوں کے شہنشاہ, ہم سنیوں کے بادشاہ, ہم سنیوں کے قائد, ہم سنیوں کے رہبر, ہم سنیوں کے پیشوا, ہم سنیوں کے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا عشق دیکھیے, ان کا عشق دیکھیے, ان کی محبت دیکھیے. وہ فرماتے اپنے نبی کے بارے میں, اپنے نبی کے بارے میں فرماتے کہ یا رسول اللہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات محترم انہی 4 مصروں کو ذہن میں رکھیں گے. امام احمد رضا نے 100 سال پہلے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھا تھا, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا انہیں, ایمان بتاتا ہے ہمیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. بریلی کے امام کہہ رہے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. میرے نبی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. اس انداز میں شان ہے کہ نبی کی انگلیاں اللہ کی شان ہے, نبی کے ناخن مبارک اللہ کی شان ہے, نبی کے ریش مبارک اللہ کی شان ہے, نبی کا چہرہ انور اللہ کی شان ہے, نبی کا دندان مبارک اللہ کی شان ہے, نبی کا جسم مبارک اللہ کی شان ہے, نبی کا بازو مبارک اللہ کی شان ہے, نبی کا قدم مبارک اللہ کی شان ہے, نبی کا قلب مبارک اللہ کی شان ہے, نبی کا لب مبارک اللہ کی شان ہے. یہ میں نہیں کہتا, بریلی کے امام احمد رضا کہہ رہے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا نور بنایا, ایک ایک اجزا سے, ایک ایک حصہ سے, ایک ایک ٹکڑا کو اللہ نے اپنی شان بنایا. یہ بریلی کے امام کہتے ہیں میں عالم تصور میں سوچنے لگا آخر امام نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ پیارے نبی کا داڑھی شریف اللہ کی شان ہے, پیارے نبی کا چہرہ مبارک اللہ کی شان ہے, پیارے نبی کا جسم مبارک اللہ کی شان ہے. تو دل نے جھنجھوڑ کر کہا سجاد رضوی تاریخ پڑھو, آدم تا عیسیٰ, چاہے داؤد ہو, زکریا ہو, یحییٰ ہو, سلیمان ہو, لوط ہو, شعیب ہو, ہارون ہو, داؤد ہو, جتنے انبیاء و مرسلین آئے سب نے آ کر اپنے دین کا پرچار پرسار کیا, پیغام الہی پہنچایا, اور سب سے ان کے عقیدت مندوں نے اور ان کے مخالفوں نے ایک سوال ضرور کیا, آپ نے اللہ کو دیکھا تو ہمیں دکھائیے, آپ نے اللہ کو دیکھا ہمیں دکھائیے, آپ نے اللہ کو دیکھا ہمیں دکھائیے. لیکن نبی کی 63 سالہ زندگی کو آپ پڑھ لے, چاہے وہ مکے کا کافر بدبودار ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, عتبہ ہو, شیبہ ہو, یا آقا کے دیوانے صداقت کے تاجدار صدیق ہو, عمر ہو, عثمان ہو, علی ہو, زبیر ہو, کسی نے بھی نبی سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے دیکھا تو دکھائیے. تو بریلی کے امام نے جواب دیا جب اللہ نے سراپا مصطفیٰ کو اپنی شان بنا کر بھیجا تھا, جو حضور کو دیکھ لیتا تھا پھر پیاس نہیں رہتی تھی کہ وہ اگلا سوال کرے, اور بریلی کے امام نے رہنمائی فرمائی. اس لیے سوال نہیں ہوا کہ محمد
बाजार कामिल है, हक की शान और इज्जत का नजर आता है इस कसरत में कुछ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। दुआ चाहता हूँ, चूंकि 10 मिनट या 15 मिनट में किसी मौजू पे तकरीर होती नहीं है, मैंने सोचा कि 4 शेर आला हज़रत कर लेता हूँ और मैं उसी को पढ़ के इंशाअल्लाह खत्म करके चला आऊंगा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है जी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है जी। अब जरा गौर कीजिएगा, आला हज़रत ने ये नहीं कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है वो कौन, प्यारे नबी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है नबी। आला हज़रत ने ये कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और ये का लफ्ज़ हम अपनी आम बोलचाल में उसके लिए इस्तेमाल करते जो हमारे सामने मौजूद हो, जिसको हम देख रहे हो, जिसको हम मुलाहिजा कर रहे हो। मैंने भी आलम तसव्वुर में बरेली के ताजदार से सवाल किया, ऐ इमाम अहले सुन्नत, ऐ अच्छे रज़ा, ऐ प्यारे रज़ा, ऐ मीठे रज़ा, ऐ हमारे रज़ा, आपने ये कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, मतलब आपने आका को देखा है क्या, और अगर देखा है तो बताइए चेहरा उनका कैसा था, देखा है तो बताइए आंखें उनकी कैसी थी, देखा है तो बताइए दस्ते मुबारक कैसा था, देखा है तो बताइए कदमे मुबारक कैसा था, देखा है तो बताइए रीशे मुबारक कैसा था, देखा है तो बताइए जिस्म मुबारक कैसा था, देखा है तो बताइए कदमे मुबारक कैसा था, देखा है तो बताइए चेहरा मुबारक कैसा था। तो जवाब आया सज्जाद रज़वी, मुझसे पूछते हो तो लो सुनो, काफ गेसू हाँ दहनिया अबरुआ के इंसान, काफ हाया इंसान उनका है चेहरा नूर का, काफ हाया इंसान उनका है चेहरा नूर का। सुबह तैबा में हुई बचता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गधा तू बादशाह है, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब। मुलाहिजा किया और बताया मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछने वालों, मैं बताता हूँ मेरे नबी कैसे थे। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, खुदा खुदा का यही है कर, नहीं और कोई मफर मफर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। फरमाते आला हजरत शान ऐसी है अल्लाह की सरताबा कदम शान है कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है कि। अब अगला तो मिसरा सुन लीजिए, कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है कि, कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है कि। कुरान ईमान बताना है, कुरान ईमान बताता, अल्लाह का पैगाम हम तक आया, कुरान में अल्लाह का पैगाम आया, कहीं पर आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहीं पर आया या अय्युहल रसूल, कहीं पर आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो, महबूब की अताअत करो। कुरान में पैगाम आया महबूब की पैरवी करो, अल्लाह की पैरवी करो। ईमान ये है, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसको समझने के लिए बुखारी व मुस्लिम शरीफ की वो मशहूर व मारूफ आयत मुबारका जो प्यारे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने आप से, अपने बाप से, अपनी माल से, अपने औलाद से, अपनी इज्जत से, अपनी अजमत से, अपनी शोहरत से, अपने बुलंदी और वकार से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। पता ये चला कि ईमान कामिल तब होगा जब नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में दर्जे कमाल को बंदा पहुंचेगा। नबी की मोहब्बत ना हो तो ईमान कामिलो मुकम्मल नहीं है। तभी तो शान तसर्रुफ में बरेली के इमाम ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, हम क्या, उलमा क्या, फुक़हा क्या, मुफ्तियाने इज़ाम क्या, हकीकत तो ये है ज़मीनो ज़मा नबी के लिए, मकीनो मक्का नबी के लिए, चुनीनो चुना नबी के लिए, बने दो जहां नबी के लिए, देहन में ज़बा नबी के लिए, बदन में है जान नबी के लिए, हम आए जहां नबी के लिए, उठे भी वहां नबी के लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक से
सेमा को समर मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए जिना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में दुल्हन सजाए बेहद प्यासे मेहनत यामनो आंधा तुम्हारे लिए सेहाबे करम रवाना कीजिए ये आबे ने हम समाना पीछे जो रखते थे हम वो चाक सीखे ये सितरे बेदा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चिड़ दिया छुपे हुए खून को फेर लिया गए हुए दिन को आसर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग पले वो फूल खिले के दिन हो भले निभा के तले जना में तुले रजा की जबा तुम्हारे लिए और खुलासा कलाम बिरादर आला हजरत उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी ने यूं किया कि या रसूल अल्लाह खालिक ने तुझे